إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم زدنا إيمانا ويقينا وعلما وفهما سورہ نساء کا 24واں یعنی آخری رکوع، اس کا درس گزشتہ ہفتے کو بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ سورہ نساء کا درس مکمل ہو جائے گا اور آئندہ درس میں سورہ مائدہ کا درس شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو 20ویں رکوع کی پہلی آیت مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسیح یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو اس بات سے آر نہیں، ان کے لیے یہ کوئی شرم والی بات نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبد، اللہ کے بندے کہلائیں، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس بات سے آر ہے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عار ہو، یعنی وہ تکبر کرے، اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرے اور تکبر کرے، اللہ ایسے لوگوں کو اپنے پاس کھینچ لائے گا۔ حشر کے دن ان کو اپنا حشر معلوم ہو جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مختلف تفاسیر ہیں، جس میں ایک تفسیر حضرت امام رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں بیان فرمائی، اور اس سے معتزلہ کے ایک استدلال کا ذکر فرما کر اس کا جواب دیا۔ معتزلہ اس امت کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا اور ان کے ہاں نقل پر عقل غالب ہے، زیادہ تر وہ عقلی دلائل دیتے ہیں، اور ان میں بڑے بڑے فاضل لوگ گزرے۔ ویسے
عام طور پر کتابوں میں ان کا کوئی نظریہ بیان کر کے اور اس کی تردید کر دی جاتی ہے، لیکن اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ معتزلہ کے رد کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں حضرت امام فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کے سلسلہ کے آخری بڑے علماء میں سے ایک بہت بڑی شخصیت علامہ پیر محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پشاور والے گزرے، جن لوگوں کو علم سے کوئی مس ہے اور فن سے تعلق ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ علامہ پیر محمد چشتی علیہ رحمہ کا علمی مقام کیا ہے۔ بہت بڑے فاضل تھے، عقلی نقلی علوم پر دسترس تھے، یعنی خیر آبادی علماء میں سے جو آخری علماء رہ گئے ہیں ان میں علامہ پیر محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا 3-4 سال پہلے جو سال ہوا، بہت بڑے فاضل تھے۔ تو وہ کلاس کے دوران طالبوں سے کہتے تھے کہ مولویوں آپ اسی طرح ہی گزر جاتے ہو پڑھاتے ہوئے کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں اور اس کا جواب یہ ہے۔ وہ فرماتے تھے بیٹا معتزلی سامنے بیٹھا ہوا تو پھر میں دیکھوں آپ کیسے جواب دیتے ہیں، یعنی آپ ایرے لٹھو کھانے بندے کا بس کا کام نہیں ہے کہ وہ ان کے بعد استدلالات کا صحیح طور کر سکے۔ امام راضی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں یہ ہمت فرماتے ہیں کہ ان کی بات بیان بھی کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ بعض عالم اس جواب کو اپنے معیار کے مطابق مسکت جواب سمجھتے ہیں یا نہیں، یہ اہل علم کی ایک بات ہے۔ امام راضی نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت مبارکہ سے معتزلہ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ فرشتے مقربین فرشتے جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ملائکہ، ان کا مقام انبیاء کے مقام سے زیادہ ہے، یعنی وہ نبیوں سے افضل ہیں ملائکہ مقربین۔ ان کے اور بھی دلائل ہیں اور اپنی اپنی مقام پر ان کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کا خلاصہ مدارج النبوہ میں اور تکمیل الایمان کے آخر میں بیان بھی فرمایا ہے۔ اس امت کے اندر اور بھی اہل علم گزرے ہیں، بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے فرشتوں کو انبیاء سے افضل کہنے کا قول کیا۔ پھر ان میں بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے بعد میں اس مسئلہ میں سکوت اختیار کیا۔ بہرحال جو جمہور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند مقام انبیاء اور رسولوں کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر فرشتوں کا مقام ہے۔ اس آیت سے وہ دلیل کیسے پکڑتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے الہ مانا، ان کی عبادت کی، ان کو خدا مانا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں ارشاد فرماتے اور قرآن حکیم میں یہ بیان بھی ہوا، وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں
کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور گھروں میں کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ تو یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح کا علم، اس سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ خدا ہے، وہ الہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے، تو فرمایا کہ ان کا رد کیا گیا۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس علم کے باوجود اور ملائکہ مقربون ان سے زیادہ علم کے باوجود ان کو تو اس بات میں کوئی شک محسوس نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہنا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں یہ تھا کہ ملائکہ مقربون جو ہیں، جو اللہ کے مقرب ترین قریب ترین فرشتے ہیں، تو ان کا علم عیسیٰ علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہے۔ تو وہ علم کا زیادہ ہونا، اس کو فضیلت میں زیادہ ہونا سمجھتے ہیں۔ تو امام راضی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں جو ہم انبیاء کو فرشتوں سے افضل کہتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا اجر و ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ کہ یہاں جو فضیلت ہے اس کا ایک بڑا پہلو یہ ہے، کیونکہ فرشتوں کی عبادت جو ہے اس کے اندر خوف بھی غالب ہے۔ وہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ شوق نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو عطا فرماتا ہے، اور انسانوں میں سے جو اللہ ذوق، شوق اور جذبہ بندگی نبیوں کو عطا فرماتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی جو فرشتے ہیں ان کی عبادت کے اندر وہ جذبہ شوق کا نہیں ہے جو اللہ نے انسانوں میں سے اور ان میں سے انبیاء کو عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں انسان جو نفلی عبادت کرتا ہے یہ زیادہ قرب میں لے جانے کا سبب اس لیے یہ عبادت بنتی ہے کہ ایک بندے کو یہ معلوم بھی ہے کہ میں تہجد نہیں پڑھوں گا تو اس کا قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، اگر میں نفل نہیں پڑھتا قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود وہ یہ عبادت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا اس کو شوق ہے، اس کو لذت بندگی ہے، حاصل ہے۔ تو انبیاء کرام کا جو اجر ہے وہ زیادہ ہے، اور انبیاء کرام ایک نبی جو ایک سجدہ کرے باقی سارے لوگوں کے ساری زندگی کے سجدے اس نبی کے سجدے کی قرب کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ انبیاء کرام کا یہ رتبہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جتنا رتبہ ہوگا اتنا اس بندے کے عمل کا وزن زیادہ ہوگا۔ کبھی اس بات پہ آپ غور کریں کہ قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کا وزن ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے اعمال 10,000 ہوں نیکیاں، ان کا اتنا وزن نہ ہو جو کسی دوسرے اللہ کے بندے کی ایک نیکی میں وہ وزن ہو۔ اعمال کا وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی۔ اور سب سے زیادہ وزنی اعمال انبیاء کے ہوتے ہیں۔ انبیاء ایک نیکی کرتے ہیں تو دوسروں کی کروڑوں نیکیاں ان کی نیکی کے اس درجے کو اجر و ثواب کو نہیں پا سکتے۔ پھر جو انبیاء کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، جتنا جتنا قرب ہوگا اتنا عمل کے اندر وزن ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کو عام طور پر پورا نہیں بیان کیا جاتا کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سخت سست کہہ دیا، کوئی ان کی آپس میں کوئی ناراضگی ہوئی، تو حضرت سیدنا خالد بن ولید جذبات زیادہ تھے۔ میں نے جمعۃ المبارک پر بھی بیان کیا تھا، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے اتنا سخت کہا، اتنا برا بلا کہا
کہ میں اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ حضور پاک کو جا کے شکایت لگائیں گے. تو خالد بن ولید خود فرماتے ہیں کہ عمار بن یاسر اٹھے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. جب میں گیا تو وہ شکایت لگا رہے تھے، تو پھر میں نے اسی طرح سخت باتیں کی رسول پاک کی موجودگی میں. تو عمار بن یاسر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ دیکھیں اب بھی یہ اسی طرح مجھے سخت باتیں کہہ رہے ہیں. یہ ترجمہ میں سخت باتیں ادب کی وجہ سے کر رہا ہوں. اگر وہ کسی اور کے الفاظ ہوں تو ان کا ترجمہ کافی سخت ہے. تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو عمار بن یاسر رونے لگے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کو دیکھیں کہ پھر مجھے اسی طرح کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جلال میں آئے اور فرمایا سنو من ابغض عمارا ابغضہ اللہ. جو عمار سے نفرت کرتا ہے خدا اس سے نفرت کرتا ہے. تو حضرت خالد بن ولید پر کپ کپی طاری ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف ہوا اور خود فرماتے ہیں کہ اس سے میری یہ کیفیت ہوئی کہ جب میں اس محفل سے اٹھا تو عمار سے زیادہ اللہ کے بندوں میں سے کسی کی محبت میرے دل میں نہیں. یہ نبوی تصرف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انبیاء کے طفیل پھر انبیاء کی امت کے بزرگوں کو ولیوں کو یہ تصرف دیتا ہے کہ وہ کسی کے دل سے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نفرت کو نکال دے اور محبت کو داخل فرما دے. ہم نے اپنے بزرگوں کی محفل میں یہ باتیں دیکھی اس لیے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں. حضرت سیدی ابو العباس احمد بونی آپ فرماتے ہیں اور میرے مرشد گرامی اکثر یہ عبارت بیان فرماتے تھے. فرمایا کہ ان للہ عبادا اذا نظروا الى عبد البسہ اللہ لباس التقوی. فرمایا ایک بندہ عبادت کرتا رہے لیکن تقوی اس کو حاصل نہیں ہوتی. عبادت بھی کرے اور چوری بھی کرے، تسبیح بھی پڑھے اور سریا بھی چوری. ہمارے بندے نے سریا چوری کیا اور تسبیح بھی پڑھا اور وہ دریافت بھی ہو گیا یا مدرسے سے. بندہ چوریاں بھی کرتا رہے اور ساتھ عبادت بھی کرتا رہے. اس کا مطلب ہے کہ عبادت نے اس کو تقوی نہیں دیا. جب تک انسان کے دل کے اندر تقوی نہیں آتا تو انسان کی نہ آنکھ میں تقوی آ سکتا ہے، نہ ہاتھوں میں آ سکتا ہے، نہ زبان میں آ سکتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. 3 مرتبہ اشار الی صدرہ، اپنی انگلی مبارک سے سینہ انور کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا یاد رکھو تقوی کا مرکز دل ہوتا ہے. تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے. تو جب تک دل نہ بدلے تو ظاہری وجود پر وہ اثرات نہیں آتے اور ظاہری عبادتیں دل پر اثر نہیں ڈالتی. اس لیے دل صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. سورہ حجرات میں فرمایا اے حبیب آپ کے سامنے جو ادب کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ اپنی آواز کو آپ کی آواز سے اونچا نہیں ہونے دیتے، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے. ان کے دلوں کو اللہ نے آزما لیا ہے کہ یہ تقوی والے لوگ ہیں جو میرے حبیب علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں. تقوی دل میں ہوتا ہے. تو فرمایا ان للہ عبادا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی نگاہ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی قوت ہوتی ہے. اذا نظروا الی عبد البسہ اللہ لباس التقوی، جب وہ کسی بندے پہ اپنی شفقت کی نظر ڈال دے اللہ اس بندے کو تقوی کا لباس عطا فرما دیتا ہے. تقوی کا ہمارے حضرت کے پاس جب کافی دنوں کے بعد کوئی مرید ملنے کے لیے آتا دور سے آپ اس طرح دیکھا کرتے
اس کو عربی زبان میں استشراف کہتے ہیں. اس طرح کر کے دیکھنا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس طرح کر کے دیکھتے. ایک بار ہمارے پیر بھائی نے کہا کہ حضرت آپ کی نظر تو ٹھیک ہے بالکل، آخری دم تک آپ نے پڑھنے کے لیے اینڈک نہیں پہنی، چشمہ استعمال نہیں، تو آپ تو فرمایا کہ جاتے ہوئے بندوں کو کوئی لباس دیا جاتا ہے، واپسی پہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتار کے آ گیا ہے یا اس کو پہن کے آیا. ایک لباس دیا جاتا ہے، یہ ہر بندے کو وہ لباس نظر نہیں آتا کہ جب بندہ جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کو تقوی کا لباس عطا فرماتا ہے، ایک نشانی ہوتی ہے. فرمایا جب وہ واپس آتا ہے تو پھر اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ اسی طرح واپس آیا یا بدل کے واپس آیا. اذا نظروا الى عبد البسوه لباس التقوى، اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اللہ اس کو تقوی کا لباس عطا فرما دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اجے شیخ موقف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس مسئلہ میں آخری بات یہ ہے کہ جہاد کا اعتبار ہوتا ہے، جہتوں کا اعتبار ہوتا ہے. کسی کو ایک لحاظ سے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، دوسرے کو دوسرے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی. ایک کو ایک لحاظ سے رتبہ عطا فرما دیا کہ جدھر دیکھو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کی صفوں کو دیکھو، جس کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اور انوکھی شانیں عطا فرمائی. حضرت عمار بن یاسر کو دیکھو، اللہ نے کیسا ایمان میں کمال عطا فرمایا. سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھو، وفا میں اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. اور صحابہ کرام کے صف میں سے جو علم تعبیر ہے، خواب کی تعبیر کا علم اور انصاب کا علم، اس میں اللہ نے ایک امتیازی مقام حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا. بخاری کے اندر یہ روایت ہے اور بڑی دلچسپ روایت. آج کل ہر بندہ شاعری کی کوشش کرتا ہے اور نعتیں لکھتا ہے، یہ بڑا مشکل مقام ہے. نعت لکھنا ایسا ہے جیسے آپ ایک باریک تار کے اوپر چل رہے ہوتے، اتنا مشکل. یہ اتنے بڑے شاعر ہیں انور مسعود صاحب، اس صدی کے بڑے شاعر ہیں اور یقیناً بڑے شاعر، اس میں کوئی مبالغہ نہیں. ایک عرصے تک وہ کہتے ہیں میں نے نعت نہیں لکھی، نعت نہیں لکھتا. کہتے ہیں کہ حفیظ طائب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا غزلیں لکھتے ہو، نظمیں لکھتے ہو، نعت کیوں نہیں لکھتے؟ تو میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور پھر اللہ کے حبیب کے مقام کو دیکھتا ہوں، اپنی پستی کو اور ان کی بلندی کو دیکھتا ہوں. تو پھر میں اس بات پہ کبھی تیار نہیں ہوتا کہ میں اس گناہگار قلم کے ساتھ اور گناہگار زبان کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نعت لکھی. انہوں نے اس چیز کا اظہار جب نعت لکھی تو اس میں کیا بھی ہے کہ پریدہ رنگ لغت تیری مدحتوں کے حضور. کہ اللہ کے حبیب جب آپ کی نعت لکھوں تو جب میں ڈکشنریوں کو اٹھاتا ہوں تو ان کے رنگ اڑ جاتے ہیں، لغات جواب دے جاتی ہیں. پریدہ رنگ لغت تیری مدحتوں کے حضور. لغت بعض اوقات مفہوم کو بیان نہیں کر سکتی. ایک بزرگ نے کریمہ کی ایک شرح لکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو آپ سخی نہیں کہہ سکتے. جو کریم اللہ کے لیے ہے لفظ، اب آپ سخی ترجمہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اس لیے کہ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھلا اپنے آپ پہ خرچ کرے، دوسروں پہ بھی خرچ کرے، خود بھی کھلا کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے آپ پہ بھی خرچ کرتا ہے، گھر والوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، دوسروں پہ بھی خرچ کرتا ہے. اور اللہ کی شان یہ ہے سب کو عطا فرماتا ہے، خود کھانے پینے سے پاک. وہ اپنے آپ میں کیسے خرچ کرے؟ اس لیے انہوں نے کہا کریم کا ترجمہ کریم ہی کرنا چاہیے. سخی نہیں کہہ سکتے اللہ کو کہ سخی خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. اللہ کھلاتا سب کو ہے، خود کھانے پینے سے پاک. اب یہ جو معنی کا لوڈ ہے بعض اوقات لغت ادا نہیں کر سکتی. پریدہ رنگ لغت تیری مدحتوں کے حضور، ہر ایک لفظ خجل
سرنگون و شرمندہ، الفاظ شرمندہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حفیظ طاہر نے کہا کہ میری بات سنو، آپ نعت نہیں لکھتے تو پھر کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ پھر میں اتنا وقت حضور پاک پہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ فرمایا انور، نعت بھی درود شریف پڑھنے کی ایک شکل ہے، نعت بھی درود شریف پڑھنے کی ایک صورت ہی ہے، یہ بھی حضور پاک کا ذکر ہے، درود شریف کی سرکار کا ذکر ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے نعت لکھنی شروع کی۔ تو حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت لکھتے تھے۔ اب نعت میں حضور پاک کی تعریف ہے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے دشمنوں کی مذمت ہے، یعنی سرکار کی تعریف کرنا اور سرکار کے دشمنوں کو برا کہنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسان کیسے میری نعت لکھو گے، کیسے میرے دشمنوں کو برا کہو گے؟ اس لیے کہ دشمنوں میں ایسے دشمن بھی ہیں اوپر جا کر جن کا میرے ساتھ ددیال ملتا ہے، میرے مخالف ایسے بھی جنگ میں آئیں گے اوپر جا کر جن سے میرا خون کا رشتہ ملتا ہے۔ جب تم کسی خاندان کو، اس کو، قبیلے کو برا کہو گے، مجھے کیسے بچاؤ گے؟ اوپر جا کر تو ایک خون ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی آپ کو نکالوں گا جیسے مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے، آپ تک وہ بات نہیں جائے گی، ایسے کروں گا۔ فرمایا پھر بھی ایسا کرو، ابو بکر صدیق کے پاس زیادہ بیٹھا کرو، وہ قریش کے خاندانوں کی جڑوں کو جانتے ہیں، رگوں کو جانتے ہیں، کس کا کس سے خاندان کا رشتہ ملتا ہے۔ یعنی جو انساب کا علم ہے، قبیلوں کی معرفت، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق کو امتیازی مقام حاصل ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا رتبہ ہے، اپنا اپنا مقام ہے۔ تو شیخ محقق فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ جہاں بھی آئے گا فضیلت کا، وہاں جہاد کا اعتبار ہوگا۔ کسی کو ایک لحاظ سے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، دوسرے کو دوسری لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی۔ تو فرمایا کہ یہ جو انبیاء کرام کی افضلیت ہے، یہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ باقی سارے لوگوں کے اعمال مل کر بھی انبیاء کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، جو استدلال کر رہا تھا بخاری سے، کہ آپ جو نبیوں کے جتنا قریب ہوگا اس کے عمل میں اتنا وزن زیادہ ہوگا، اتنا وزن زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، حضرت خالد بن ولید کو فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ تو ان میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو دوسرے کے نصف مد جو تک نہیں پہنچ سکتا، 4 ساڑھے، یعنی ایک عام بندہ جو مہاجرین و انصار کے بعد آیا، وہ خاص بھی ہو جائے، بڑا رتبہ بھی پا جائے، مہاجرین اور انصار کے بارے میں فرمایا کہ بعد میں آنے والا احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اس کے 4 ساڑھے 4 کلو جو کو اس کا برابر نہیں ہو سکتا، اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے ہاں جتنا قرب والا ہے اس کے عمل کا وزن اتنا زیادہ ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا۔ عقائد کی ایک کتاب ہے امام سیف الدین آمدی کی، باتیں لوگ اس لیے زیادہ کرتے ہیں نا کہ شرح عقائد سے آگے جاتے نہیں ہیں، اور اس کو بھی اس طرح نہیں پڑھا ہوتا جس طرح اس کے پڑھنے کا۔ ہمارے استاد گرامی علامہ یعقوب ہزاروی دعوت برکاتہ اللہ، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ہاسپٹل میں داخل ہیں، اللہ کو شفا عطا فرمائے۔ جب وہ شرح عقائد پڑھاتے تھے تو ہم طالب علم آپس میں کہتے تھے کہ اگر تفتزانی موجود ہو، آ کر کھڑے ہو جائیں تو کہیں کہ اس بندے نے میری کتاب کے پڑھانے کا حق ادا کیا۔ تو اگر یہ کتابیں بھی جو درسیات میں اگر صحیح اساتذہ سے پڑھی جائیں تو وہ راستہ مل جاتا ہے۔ تو پہلے 4تھی 5ویں صدی کے امام سیف الدین آمدی، ان کی کتاب ہے ابکار الافکار، اس کے اندر انہوں نے یہ فرق بیان کیا کہ درہم چاندی کا ہوتا ہے اور جو دینار ہے یہ سونے کا ہوتا ہے۔ اب ایک طرف کافی سارے درہم رکھ دیے جائیں تو ظاہری تو وہ کافی سارے ہیں،
دوسری طرف چند دینار رکھے جائیں، قیمت ان کی زیادہ ہوگی۔ فرمایا اسی طرح بعض لوگوں کے اعمال لاکھوں میں بھی چلے جائیں، وہ بعض ایسی اللہ کے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں یہ بات چھڑی ہے اور کمال بات کی۔ تفسیر کبیر کی یہ خصوصیت ہے، اللہ تعالی ہمیں امام رازی کے علوم سے مستفید فرمائے کہ کسی بھی آیت مبارکہ کے بارے میں اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ غور کرے اور کوئی اس کو سوال اس کے ذہن میں پیدا ہو، کہیں نہ کہیں امام رازی اس کا جواب دے دیتے۔ یہ جنہوں نے پڑھی ہے، جنہوں نے اس کو دیکھا ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا یا جن کا عقلی علوم سے رابطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، تو انہوں نے یہاں تک کہ کہہ دیا، میں بکواس تو نہیں کہتا، اتنی خطرناک بات کر دی کہ تفسیر کبیر میں تفسیر کے سوا سب کچھ۔ کتنی زیادتی ہے کہ ایک بندے نے اتنی محنت کے ساتھ امت کے لیے تفسیر لکھی۔ تو امام رازی تفسیر کبیر میں ایک بات چھیڑتے ہیں کہ ایک طرف ایک بندہ 1000 سال عبادت کرے، 1000 مہینے عبادت کرے، دوسرا ایک رات اگر عبادت کرے اور وہ مقبول ہو جائے، وہ اس کے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہو جائے۔ یہ بات بڑی تفصیل سے اس پہ عقلی اور نقلی دلائل امام رازی نے دیے۔ ان میں حدیث مبارکہ لے کے آئے ہیں کہ بعد کے لوگ صحابہ اکرام کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک صحابی ایسے ہوں جنہوں نے ایک مرتبہ حج کیا ہے، اور بعد میں کوئی ایسا بزرگ ہو جو 60 سال 70 سال تک حج کرتا رہے، اس صحابی کے ایک حج کے درجے کو نہیں پا سکتا۔ حضور پاک کے ساتھ نے کیا ہو ویسے صحابی نے حج کیا ہو، اور سرکار کے ساتھ کیا ہو، اس کا تو اپنا ہی رتبہ ہے۔ بعد والے ان کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا بعض اوقات بندہ ایمان کے اس سٹیج پہ جا کے کوئی عمل کرتا ہے کہ کئی لوگوں کے اعمال سے اس کا ایک عمل کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جیسا کہ خندق کے موقع پر مولا کائنات کی ایک ضرب کے بارے میں سرکار نے فرمایا ضربۃ ولی یوم خندق افضل من عبادت ثقلین، یا اللہ مبارزۃ ولی یوم خندق افضل من اعمال امتی۔ یہ مستدرک کی روایت وہاں نقل کی ہے حضرت امام رازی نے۔ فرمایا کہ مولا علی نے اس ایمان کے اس جذبے کے ساتھ عمر ابن عبد ود پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میری ساری امت کے جنوں اور انسانوں کے سارے لوگوں کے قیامت تک کے اعمال ایک طرف ہوں، علی کی تلوار کی ایک ضرب کا وزن زیادہ ہے۔ یعنی ایمان کے جتنے درجے پہ جا کر اللہ کے قرب کی منزل پہ آپ کوئی عمل کریں گے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو حضرت امام رازی فرماتے ہیں کہ معتزلہ کے رد میں یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کا تھوڑا سا عمل بھی وزن زیادہ ہوتا ہے، اس لیے انبیاء کے اعمال کا اجر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ملائکہ مقربین کے اعمال بھی انبیاء کے اعمال کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے آخر میں جو آئے ہے اس میں کلالہ کا مسئلہ بیان ہوا ہے، یعنی کوئی بندہ، اس کی ایک تفسیر یہ ہے، متعدد تفسیر بیان کی گئی ہیں، تعریفیں کی گئی ہیں کہ بندہ اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، اولاد بھی زندہ نہ ہو، تو اس کی وراثت کس کو ملے گی؟ یہ جو سورہ نساء ہے اس کی اس آیت مبارکہ کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سب سے آخر میں یہ آیت اتری۔ محققین کی ایک طبقہ کی رائے یہ ہے کہ اس کے بعد آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم اتری، اور اس کے 55 دن بعد نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بالکل قریب سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں اتری، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم سے لے کر آخر تک۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الاتقان کے اندر اس ساری تفصیل کو دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ سے یہ لوگ کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یہ اصحاب بدر میں سے صحابی ہیں، یہ بیمار ہو گئے
یہ بالکل اتنے زیادہ بیماری تھی کہ لوگوں کو ان کے بچنے کی امید نہ رہی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور عیادت کے لیے تشریف لائے، اور حضرت جابر بے ہوش تھے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بے ہوش تھے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ان کی موت کا وقت قریب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنا وضو کا پانی ان پہ ڈالا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو کھول دیا اور ہوش میں آ گئے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک کے پانی کی برکت تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پانی مبارک ڈالا اور وہ ہوش میں آ کے اٹھ کے بیٹھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے مال کا کیا کروں گا؟ یعنی والدین بھی فوت ہو چکے ہیں، اولاد بھی، بیٹا بیٹی کوئی نہیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ ہوتی تھی کہ ایسے بندے کی وراثت کدھر جائے۔ یہ مسلم اور بخاری میں اتنا ہے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی یہ بات فرمائی، جابر جو تمہارا خیال ہے نا کہ اس بیماری میں موت آ جائے گی، اس بیماری میں تجھے موت نہیں آ سکتی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ پھر سرکار کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد عرصے تک وہ زندہ رہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے پوتے امام باقر جب پیدا ہوئے، امام باقر بھی آپ کے پاس جاتے تھے اور مدینہ شریف میں ملاقات کرتے تھے۔ اتنی عمر مبارک ہوئی۔ اور جو بخاری مسلم شریف کے اندر ایک بڑی طویل حدیث ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو ملے اور کہنے لگے اے رسول کریم کے صحابی، مجھے بتائیں کہ رسول کریم نے حج کیسے فرمایا؟ انہوں نے سرکار کے حج کا طریقہ بتایا اور فرمایا کہ اس حج میں حضور پاک نے 100 اونٹ اپنے لیے قربانی کے لیے آپ نے یمن سے منگوائے، 100 اونٹ، اور 63 اونٹ سرکار نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے۔ فرمایا باقی میری طرف سے میرا بھائی علی ذبح کرے گا۔ یہ صحیح ہے ان کی سیاستہ کی حدیث ہے۔ باقی 37 اونٹ مولا علی نے ذبح کی، اور شارحین نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ سرکار نے جو 63 ذبح کیے، یہ اشارہ تھا کہ سرکار کی 63 سال عمر مبارک ہے اور ہر سال کے حساب سے سرکار نے ایک اونٹ ذبح کر دی۔ تو حضرت جابر کی ملاقات، اب جو دیگر روایات ہیں تفصیل کے ساتھ، ان میں یہ موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس جب حضرت امام باقر آئے تو انہوں نے آپ کے بٹن مبارک کھولے اور اس کی خوشبو لی۔ وہ جو عربی الفاظ ہیں اس کا ترجمہ شیخ محقق عبدالحق معتزلی رحمۃ اللہ اشہۃ اللمات میں کرتے ہیں کہ سونگا امام باقر علیہ السلام کے جسم کو، فرمایا اے فرزند رسول از تو خوشبو رسول بھی آئے، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ کے وجود سے تو رسول اللہ کے خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں۔ اتنی عمر مبارک ہوئی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ سرکار کی جو متواتر سنت تھی مریضوں کی عیادت کرنا، یہ متواتر سنت ہے، اور فرمایا اس کا فائدہ عیادت کرنے والے کو یہ ہوتا ہے جب تک بندہ مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سمندر کے اندر ہوتے کھا رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، شام تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی یہ سنت ہے نبی پاک علیہ السلام کی، مریض کی عیادت کرنا۔ اور پھر تبرک کہ ویسے جو پانی ہو اس کی تاثیر اور ہوتی ہے جب اللہ کے محبوب کے جسم کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے جسم کے ساتھ کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ جو معجزہ علم کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا کہ اس بیماری سے جابر بن عبداللہ پر موت نہیں آئے گی، اللہ اس کو طویل عمر عطا فرمائے گا۔ اور حضرت جابر سے حضور نے ایک موقع پر فرمایا
کہ میرے حسین کا ایک بچہ جب تیرے پاس آئے تو اس کو میرا سلام پیش کرنا۔ تو جب حضرت امام باقر علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت جابر عبداللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ائمہ اہل بیت کے بارے میں ایک سوال ہوا تو فرمایا ان میں سے ایک تو وہ ہستی ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے امام باقر علیہ السلام کو سلام بھیجا۔ کتنی عمر مبارک جابر عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی، تو فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھیں گے تو کلالہ کے بارے میں، ایسا بندہ جس کے ماں باپ بھی فوت ہو چکے ہوں اور اولاد ہو، یا تو فوت ہو چکی ہے یا اولاد ہے ہی نہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایسا بندہ مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکہ میں سے اس بہن کا آدھا حصہ ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر دو بہنیں ہوں ترکہ میں ان کا 2/3، اور اگر بھائی بہن ہو مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے صاف صاف بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو سورہ نساء ہے، اب میں 2 منٹ میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ نساء کی ابتدا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اپنی قدرت سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور سورہ نساء کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ فرمایا ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان، کہ وہ یہ جانتا ہے کہ کون نیکی کرتا ہے کون گناہ کرتا ہے، تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ جب وہ اعمال کو جانتا ہے تو قیامت قائم کر کے وہ نیکیوں کا اجر دے گا، گناہوں پہ سزا دے گا، اس کے لیے قدرت ضروری ہے۔ تو الہ ہونے کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ علم بھی پورا ہو اور قدرت بھی پوری ہو، اور اللہ نے مکمل علم اور مکمل قدرت اپنے پاس رکھی ہے، اس لیے الہ برحق صرف خدا کی ذات، یعنی علم ہونا اور قدرت ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اللہ کی اور بھی صفات ہیں، لیکن اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ تم یہ کہہ دو ہمارے پاس علم بھی ذاتی نہیں اور قدرت بھی ذاتی نہیں، یعنی علم ذاتی اور قدرت ذاتی یہ اللہ کی وہ خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ الہ ہونے کے لیے مکمل طور پر ہر چیز کو جاننے والا ہونا ضروری ہے اور قدرت ہونا ضروری ہے۔ تو ان 2 چیزوں کا اس سورت کے اندر ابتدا اور آخر میں بیان ہوا تاکہ یہ سبق مل جائے کہ الہ برحق معبود حقیقی صرف خدا کی ذات ہے، اور خدا کے سوا کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی پر پہلی منزل 7 منزلیں قرآن مجید کی وہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو درس ہوگا اگلے ہفتے کو میں نے کراچی 2-3 دنوں کے لیے پروگرام میں جاؤں گا بدھ والے دن، اس لیے اللہ جمعہ اور درس نہیں ہو سکے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کو منظور ہوا انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو جو درس ہوگا اس میں سورہ مائدہ کا درس شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔